اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ہماری گفتگو حالات حاضرہ پر رہے گی، اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہیں۔ مثلا اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو اگر اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ نہ کہا جائے بلکہ ظالم اور مظلوم کا مسئلہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ تنہا مسئلہ اسرائیل اور فلسطین کا نہیں ہے، دوسرے ممالک میں بھی ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، لیکن دین ان تمام مظالم کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ایسے میں ہماری اہل اسلام کی جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اہل اسلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج جو ہمارے پاس ذرائع ہیں، ان ذرائع کے ذریعے، ان سورسز کے ذریعے ہمارا پیغام، ہمارا اعتراض لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس احتجاج کی، اس اعتراض کی کیا حیثیت ہے، ظاہراً آپ کا سوال مناسب ہے، لیکن ہمارا اعتراض جو ہے وہ ظلم کے خلاف ہے، اور تاریخ شہادت دے رہی ہے۔ یعنی جیسے نار نمرود جب دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، تو ایک چڑیا، ایک پرندہ جو اپنے منقار میں ایک بوند پانی لا لا کے بار بار اس نار نمرود کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، تو جب سوال ہوا کہ کیا ہے، تمہارے اس پانی کی ایک بوند سے یہ ہزاروں کوئنٹل کی لکڑیوں کے ذریعے دہکائی ہوئی آگ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں آگ بجھا پاؤں یا نہ بجھا پاؤں، لیکن میرا نام جب روز حشر حساب ہوگا، روز محشر حساب کیا جائے گا، تو ان لوگوں میں میرا شمار ہوگا جو لوگ نبی کے مددگار تھے۔ میرا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا جائے گا جو نار نمرود کو بھڑکانے میں نمرود کی مدد کر رہے تھے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہماری زبان جو چل رہی ہے اور ہم بول رہے ہیں ظلم کے خلاف، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنا اعتراض درج کرانا چاہتے ہیں۔ پروردگارا، ہمارا نام لکھ لیا جائے، ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ظلم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے حامی تھے، مظلوم کے حامی ہیں اور مظلوم کے حامی رہیں گے، اس لیے کہ ہم دین خدا پر عمل کرنے والے ہیں، ہم دین حیدری پر عمل کرنے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اپنا اعتراض درج کرائیں۔ آج بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری اور بالخصوص اہل اسلام کی۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ صاحب اسلام ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں ہے، نہیں، ایک اصول دین دے رہا ہے، ظلم جہاں بھی ہو رہا ہے ظلم کرنے والا ظالم ہے، جس پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ کو ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہے اور مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ ظلم کرنے والا چاہے آپ کا اپنا ہو چاہے غیر ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ سوال یہ ہے ظالم کی صف میں آپ کو کھڑا نہیں ہونا ہے، آپ کو مظلوم کی حمایت کرنی ہے، اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، وصیت میں فرمایا ہے کہ حسن اے میرے لال، یاد رکھنا ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے حامی رہنا۔ آج جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہم خود کو حیدری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم علی ولی اللہ والے ہیں۔ جب علی ولی اللہ والے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم علی کو مانتے ہیں اسی طرح علی کی گفتگو کو بھی مانیں، اسی طرح علی کے اقوال کو بھی مانیں، اسی طرح علی کی وصیت پر بھی عمل کریں، اس لیے کہ ہم علی والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو طاقت نہ سمجھیں، ہم طاقت کو حق نہ سمجھیں۔ بہت بڑا کنفیوژن ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے دنیا کا، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا اس مغالطے میں ہے کہ طاقت میں حق ہوتا ہے، جبکہ بہت بڑا مغالطہ ہے، طاقت میں حق نہیں ہوتا، حق میں طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں، طاقت میں حق نہیں ہے،
حق میں طاقت ہے، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں طاقت ہے۔ دیکھ لیجئے، آپ مشاہدہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، نیوز چینلز پہ دیکھ لیجئے، آپ جان جائیں گے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ملک جسے ایران کہا جاتا ہے، لیکن بڑی بڑی سپر پاور اس سے کیوں گھبرا رہی ہیں؟ وہ اس لیے گھبرا رہی ہیں، جانتی ہیں کہ اس نے طاقت کو حق نہیں جانا ہے، اس نے حق کو طاقت جانا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا جو توکل ہے، اس کا جو بھروسہ ہے، اس کا جو اعتماد ہے وہ ذات الہی پر ہے۔ جب اس کا اعتماد صرف ذات الہی پر ہے، اس نے زبانی اللہ اکبر نہیں کہا ہے جیسے ہم نمازوں میں کہتے ہیں۔ ہم نمازوں میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ بڑا ہے، لیکن ہمیں خود معنی اور مفہوم نہیں پتا ہوتے ہیں اللہ کتنا بڑا ہے۔ ایران نے عملی طور پر اللہ اکبر کہا ہے، لہٰذا اللہ کی امداد ایسے آئی ہے کہ دنیا گھبرا رہی ہے۔ ایران ایک تنہا میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ایران کی پیروی کرتے ہوئے، ان تمام ممالک کی پیروی کرتے ہوئے جو لوگ ظلم کے خلاف ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ کون اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، کون اس وقت فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ظلم کا ساتھ کون دے رہا ہے اور مظلوم کا ساتھ کون دے رہا ہے۔ بس دین کی جو ڈیفینیشن ہے، آخر کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دین کی جو ڈیفینیشن ہے، دین کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے، آپ نہ دیکھیے کون ساتھ دے رہا ہے کون ساتھ نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ظلم کے ساتھ کون کھڑا ہے اور مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ بس جو ظلم کے ساتھ کھڑا ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی ڈنکے بجا رہا ہو، میں اسلامک ملک ہوں، میرا تعلق اسلام سے ہے، میرا تعلق دین الہی سے ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ فریبی ہے، اس کے دھوکے میں نہ آئیے، اس لیے کہ تعلق جس کا دین سے ہے وہ مظلوم کا حامی تھا، مظلوم کا حامی ہے اور مظلوم کا حامی رہے گا۔ میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ جوانان جو اس تقریر کو سنیں وہ اس مفہوم کو سمجھ لیں۔ شاید میرے لفظوں میں وہ بیداری نہ ہو جو آپ تک بات پہنچ جائے، لیکن مفہوم آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ صرف ایک اصول بنا لیں، ہمیں ظلم کے خلاف رہنا ہے، مظلوم کا حامی رہنا ہے۔ وآخر دعوانا وللہ الحمد، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔